اے دل ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ موہت نے تو ملیحہ کی زندگی برباد کر کے رکھ دی، لیکن دکھ روحام کی حرکت پر ہو رہا ہے کہ ایک سائیڈ کی باتیں سن کر وہ کس طرح فیصلہ سنا سکتا ہے، اپنی بیوی کی بات بھی تو سنتا۔ وہ کس طرح موہت کو دھتکار رہی ہے، لیکن روحام الٹا اپنے ماں باپ کے سامنے ملیحہ پر بہتان لگا دیتا ہے کہ میں نے اسے کسی غیر مرد کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، جس کے بعد روحام کے والد بھی اسے یہاں سے جانے کا کہہ دیتے ہیں، اور یوں ملیحہ اپنا سامان لے کر روتے ہوئے اپنے پڑوسی خالہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے اور وہیں ان کی چوکھٹ پر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اسے لے کر ہاسپٹل پہنچتے ہیں۔ ایسے میں ہمسائی خالہ روحام کو بار بار فون کرتی ہیں تاکہ ملیحہ کی طبیعت کے بارے میں بتا سکے وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے، لیکن روحام تو کسی کا فون نہیں سننا چاہتا، سوگ منا رہا ہے دوسری بار اپنی محبت کی ناکامی کا۔ ادھر ملیحہ کی طبیعت کچھ سنبھلتی ہے، وہ گھر واپس آتی ہے۔ خالہ اس سے وجہ پوچھتی ہیں، لیکن ملیحہ انہیں کیا بتائے۔ وہ ان سے کہتی ہے میں اب کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، بس اپنی امی کے گھر جا کر اسے دوبارہ سے آباد کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنی ماں کے گھر آ جاتی ہے۔ ادھر روحام کی والدہ پریشان اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں جو کچھ ہوا تمہیں ملیحہ کی بات بھی سننی چاہیے تھی، وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے اور تم اس حال میں اسے تنہا چھوڑ رہے ہو۔ جس پر روحام کہتا ہے کہ دنیا میں ہزاروں بچے بنا ماں باپ کے پلتے ہیں، ایک اور پل جائے گا، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ اس کا فیصلہ اٹل ہے کہ وہ ملیحہ کو اب دوبارہ نہیں اپنائے گا۔ وہیں دوسری طرف ثنا جو اپنے والد کا آفس جوائن کر چکی ہے، لیکن اس کی اداسی دیکھ کر اس کے والد آخرکار روحام کے پاس آتے ہیں، اس کی منت کر رہے ہیں کہ تمہیں اپنی بیٹی کی زندگی سے نکالنے کے بعد سب سے زیادہ میں پچھتایا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی خوشیاں اسے واپس لوٹا دوں۔ روحام اس شخص کو اپنے سامنے گڑ گڑاتے دیکھ رہا ہے جو کل تک اپنی دولت کے نشے میں روحام کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھ رہا تھا، لیکن روحام ابھی بھی نہیں جانتا کہ ثنا نے اسے اپنے باپ کی وجہ سے چھوڑا ہے، اور جب ثنا کے والد یہ انکشاف کریں گے کہ ثنا کے پیچھے ہٹنے کی وجہ میں تھا، تب شاید روحام کے دل میں ثنا کی محبت دوبارہ سے جاگ جائے۔ وہیں دوسری طرف ثنا کے پاس کبیر کی پھپھو منتیں کرنے آتی ہیں کہ تم اپنے باپ سے کہو کہ وہ کبیر کو چھوڑ دے، وہ جیل میں ہے، پریشان ہے، لیکن ثنا تو اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے کہ پھپھو آپ اس کی حمایت مت کریں، جب تک وہ مجھے نہیں چھوڑتا وہ جیل میں ہی رہے گا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ ملیحہ روحام کو تو کھو چکی ہے کیونکہ وہ اس کا فون نہیں اٹھا رہا، بار بار اسے فون کرنے کی کوشش کرتی رہی اپنی صفائی دینے کے لیے، لیکن روحام تو اس کی طرف سے بالکل ہی غافل ہو چکا ہے۔ ایسے میں ملیحہ کا رو رو کر برا حال، اس کی طبیعت پھر سے بگڑتی ہے تو وہ اپنے بچے کو نہیں کھونا چاہتی، اس لیے خود اپنا چیک اپ کروانے ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے۔ ڈاکٹر اسے سٹریس سے دور رکھنے کا مشورہ دیتی ہیں، لیکن وہ انہیں کیا بتائے کہ ساری زندگی اب یہ ٹینشنیں اس کے ساتھ ہی رہیں گی۔ ادھر پڑوسن خالہ پریشان کہ ملیحہ اچانک کہاں چلی گئی، وہ اسے بار بار فون کرتی ہیں۔ ایسے میں ملیحہ گھر واپس آتی ہے اور یہاں موہت پہلے سے ہی موجود تھا، اس کا انتظار کر رہا تھا اور خالہ سے بار بار پوچھ رہا تھا کہاں چلی گئی ہے ملیحہ، آپ کو کچھ بتا کر نہیں گئی۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ روحام کے پاس واپس تو نہیں چلی گئی۔ ایسے میں ملیحہ گھر کے اندر آتی ہے، اسے دیکھ کر موہت تڑپ کر اس کی طرف بڑھتا ہے، میں ہر مشکل سے لڑ کر صرف تمہارے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ جس پر ملیحہ چیختی ہے تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی، میں روحام کی بیوی ہوں، ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، لیکن موہت کو کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ ملیحہ میں وہیں پر کھڑا ہوں، آج بھی بے وفائی تم نے کی ہے۔ جس پر ملیحہ اس پر چلاتی ہے میں نے بے وفائی کی ہے تو لے لیا نا تم نے بدلہ۔ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے گھر سے باہر نکالتی ہے۔ اب خالہ یہ سب دیکھ رہی ہے اور اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ ملیحہ کے گھر کی بربادی کی اصل وجہ یہ لڑکا ہے۔ اسی وجہ سے وہ ملیحہ سے بات کرتی ہیں کہ اب اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری تم پر ہے، اسے بچانا ہے یا طوفان کے حوالے کر دینا ہے۔